السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی ربیع الاول کے مہینے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندو، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو مالا مال فرمایا، یعنی اتنی نعمتیں کہ جن کو گننا چاہے تو بولو گن نہیں سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے بدن کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی بدن کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سانس کو اندر کھینچنے کی جو قوت عطا فرمائی ہے اور سانس کو جو باہر نکالنے کی قوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانس کے آنے جانے کو ہم گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتے ہیں۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا
ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور یہی بات اللہ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم نے اپنی مرضی سے ایمان جیسی عظیم نعمت کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہو، اور تم نے اپنی مرضی سے ایمان جیسی عظیم دولت کو حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کا معاملہ فرمایا، اللہ نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا کہ ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ اللہ چاہتے تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی راتیں کیسی ہونی چاہیے، اس کے دین کیسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو بزنس کس طریقے سے کرنا چاہیے، اگر وہ بیٹیوں کا باپ ہے تو بیٹیوں کی تربیت اس کی کیسی ہونی چاہیے، اگر وہ بیوی کا شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، یعنی ایمانی زندگی اس کی کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بھی اللہ کا کوئی کم احسان نہیں، بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں اللہ پاک کی بات بیان فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ علماء جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے تاکید سے یہ بات بیان فرمائی، پکی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر خصوصی احسان فرمایا ہے، عمومی احسان تو قیامت تک کے آنے والے بولو تمام انسانوں پر ہے، لیکن مومنین پر خصوصی احسان فرمایا ہے، جن کو اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، ان پر یہ احسان خصوصی احسان ہے۔ کیا احسان اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کیا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کا پیغام، اللہ رب العالمین کا پیغام ہمیں سنایا کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کون سی راہ پر چلیں گے تو جنتی ہوں گے، کون سی راہ پر چلیں گے تو جہنمی ہوں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیا، دشمنیوں سے دل کو ختم کر دیا اور محبت دل میں پیدا فرما دی، جیسا کہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسانیت بولو ختم ہو چکی تھی، انسانیت تباہ و برباد ہو چکی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن چکے تھے، جو کسی کا کھا کر خوش نہیں ہوتے تھے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست، ایسی بہترین تربیت فرمائی دلوں پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست محنت فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک اور صاف کر دیا، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ڈال دی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، اگر میں نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف نبی بنا کر نہ بھیجا ہوتا، یعنی تم پر یہ خصوصی احسان نہ کیا ہوتا، تو تم گمراہی کی طرف چلے جاتے، تمہیں ہدایت بولو نہ ملتی، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ کس نے بتلایا؟ اگرچہ ایمان اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن ایمانی زندگی ہمیں کس نے بتلائی، ایمانی زندگی ہمیں کس نے سکھلائی؟ تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بولو اچھی طریقے سے نبھایا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بولو کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ جو اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے رہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ میں کچھ سیرت کی کچھ مختصر بڑی بڑی باتیں آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور جب محبت ہوگی تو اللہ پاک اطاعت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ آدمی اطاعت اسی کی کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، کیسے؟ حکمت سے۔ حکمت معرف القرآن میں لکھا ہے ایسا درست کلام، ایسی اچھی بات کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسی اچھی باتیں بتلا کر والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنا پورا وقت گزارتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین بھر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو جس کو بڑا اونچا مقام اور مرتبے تک پہنچانا ہوتا ہے، اور بولو حضور سے بڑے اونچے مقام اور مرتبے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، وہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بڑی زبردست شان قرآن کریم میں جن کی جگہ جگہ پر تعریف بیان فرمائی ہو، اب رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محنت بہت کرتے ہیں، محنت کرنے میں بولو کوئی کمی چھوڑتے نہیں ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، لیکن جب تک اللہ سے مانگتے نہیں تب تک بولو کچھ ملتا نہیں ہے۔ ہماری محنت بولو اس طریقے سے رنگ نہیں لاتی ہے کہ ہم صرف محنت کرتے جائے، بلکہ محنت کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے کہ اللہ اسباب کے طور پر میں نے محنت کر لی ہے، اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دکان پر گئے، یہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس میں بولو ہماری محنت بھی لگی ہے، ہم کئی دیر تک کئی گھنٹوں تک دکان پر بیٹھے ہیں، لیکن نتیجہ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں آپ نے جن بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، یہ کوئی معمولی محنت نہیں تھی، جس کو اللہ رب العالمین کا تعارف کروا دیا ہو، جس کو ہدایت کے راستے پر لا دیا ہو، گمراہی والے راستے سے ہٹا دیا ہو، او میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، اب جن کو تم نے دین میں اللہ کی طرف بلایا ہے، رات کو ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے، پوری زندگی امت کے لیے تڑپتے رہے، اور ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہی، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے رونا شروع کر دیتے تھے، امت کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
اس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ چونکہ یہ بیان تو انشاءاللہ سلسلہ وار چلتا رہے گا، حضور کی وفات کا منظر بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا، حضور نے آخری کیا پیغام دیا وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ حیات الصحابہ میں بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وفادار عورت ہے۔ کیسے موقع پر ساتھ دیا ہے؟ جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش دیکھا، آپ کے چہرے پر خوشی ہے، آپ کا چہرہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، اور علماء نے وجہ لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے بارے میں بشارتیں سنائی ہیں۔ میرے محبوب، آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے، اگرچہ سب سے اخیر میں آنے والی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے فضائل امت کے سنائے گئے ہیں۔ ہمارے نبی خوش ہے۔ اب اماں عائشہ نے خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری عورتیں ہمیں خوش دیکھیں تو نہ جانے کیا سے کیا درخواست ہو سکتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا زبردست بات بیان فرمائی۔ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ دیکھو ہمارے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، ہمارے نبی بہت خوش تھے، اور اماں عائشہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میرے محبوب، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ بولو مغفرت کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ ہاں، وہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں، اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، اگر ہوتی تب بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی گناہ نہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کیا پیاری دعا مانگی، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دعا کا ترجمہ سنو، ما تقدم من ذنبها، عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، عائشہ کے وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، ابھی ہوئے بولو نہیں ہے، بعد میں ہو جائے، عائشہ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو، اور عائشہ کے وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو۔ نعوذ باللہ، عائشہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے شان والی عورت تھی، مقام والی عورت تھی، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اور علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اماں عائشہ وہ عورت ہے جن کے نکاح کا فیصلہ بھی بولو اللہ پاک نے آسمانوں پر فرمایا ہے، بلکہ آسمان پر نکاح طے ہوا ہے، زمین پر تو تجدید ہوئی ہے۔ وہ شان والی اماں عائشہ بولو کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ نہیں 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 نہیں، اس سے بڑی پاک دامن عورت بولو اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جس کی پاک دامنی پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی آیتوں کو نازل فرمایا۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر اماں عائشہ فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرا دل اتنا خوش ہو گیا، اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ اماں عائشہ چونکہ پتلی دبلی تھی، جب آدمی زیادہ ہنستا ہے تو بولو جھک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا؟ کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے، مغفرت کی دعا مانگی ہے، مجھے کیسے خوشی نہ ہوتی، مجھے کیسے دل میں تسلی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ بولو اللہ پاک رد نہیں فرماتے، بلکہ آپ بولتے اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ سنو، حیات الصحابہ میں لکھا ہے واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات ہمارے نبی نے سنی کہ عائشہ کو بہت خوشی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ
یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، ان کی کتاب اردو زبان میں یادگار تقاریر، اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کو کسی سے محبت تھی تو ہم عائشہ سے محبت تھی، چونکہ وفادار عورت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں میں ساتھ دینے والی عورت تھی۔ پھر بھی حضرت جی فرماتے ہیں کہ اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم امتیوں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ اس قدر احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ہے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ۔